ابھی یہ کون سا مہینہ چالو ہے؟ ماہ سفر کا، یعنی یہ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت بھی پڑھی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ جو ماہ سفر کا مہینہ ہے، یعنی سفر کا جو مہینہ ہے، سفر المظفر، اس مہینے کے اندر ہم لوگوں نے بہت زیادہ توہمات، شکوک و شبہات کو پیدا کر رکھے ہیں۔ جو پرانے خیال کے لوگ ہیں، جو پہلے کے لوگ ہیں، جو عمر دراز ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو من گھڑت باتیں ہیں، جس کو یعنی جس کا اسلام سے اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو بہت سارے توہمات کو پیدا کیے ہوئے ہیں۔ جیسے اس مہینے کے اندر جو توہمات، یعنی جو جاہلانہ رسم و رواج ہے، جو جاہلانہ رسم و رواج ہے، آج بھی ہمارے معاشرے میں پائے جا رہے ہیں، آج بھی وہ ساری چیزیں موجود ہے۔ جاہلانہ رسم و رواج کیا ہے کہ دیکھیے، عرب کے لوگ بھی ماہ سفر یعنی سفر کے مہینوں کو عیب والا مہینہ سمجھتا تھا، اس مہینوں کو بہت زیادہ یعنی تکلیف دہ والا مہینہ سمجھتا تھا، بہت زیادہ پریشانی والا مہینہ سمجھتا تھا، اور اس مہینوں کو منحوس مہینہ سمجھتا تھا۔ کون؟ زمانہ جاہلیت کے اندر عرب کے لوگ بھی اس مہینوں کو عیب والا مہینہ سمجھتا تھا۔ جب اسلام آیا، اسلام لانے کے بعد بھی صحابہ کرام تو نہیں بلکہ آج کے مسلمان بھی اس مہینوں کو کون سا مہینہ سمجھے ہوا ہے؟ نحوست والا مہینہ، عیب والا مہینہ۔ اور اس مہینے کے اندر ہم نے بہت زیادہ چیزوں کو ایڈ کر رکھے کہ اس مہینے کے اندر ہمیں شادی بیاہ نہیں کرنی ہے، اس مہینے کے اندر اپنے میاں بیوی سے نہیں ملنا ہے، اس مہینے کے اندر فلاں تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا گیا، یہ کرنے سے یہ ہو جائے گا، کوئی عورت اگر حمل سے باہر نکلے گی تو ایسا ایسا ہو جائے گی۔ یعنی بہت سارے توہمات ہیں ایسے جو ہم نے اس کو پیدا کر رکھے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سب کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی جب سے زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھ دیا ہے کہ 12 مہینے، کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے ہیں۔ تو مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 12 ہے، اور 4 حرمت والے مہینہ ہے، وَمِنْهَا 4 حرم، 4 احترام والا مہینہ ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو محترم والا مہینہ ہے، حرمتوں والا مہینہ ہے، عزتوں والا مہینہ ہے۔ تو 4 حرمت والے مہینے ہیں، باقی سب کے سب کتنے مہینے؟ 12 کے مہینے۔ تو 12 مہینے کس کے؟ یہ اللہ رب العزت کی ہے، اور 12 مہینوں کو پیدا کرنے والے اللہ رب العزت ہے۔ تو دن بھی اللہ رب العزت نے بنایا، ہفتے بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے، اسی طریقے سے منٹ بھی اللہ کا، سیکنڈ بھی اللہ کا، دن بھی اللہ کا، مہینہ بھی اللہ کا، ساری کی ساری چیز اللہ کی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تب قرآن و حدیث میں یعنی آپ قرآن و حدیث میں کہیں ایسے واقعات نہیں ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے، 4 مہینے حرمت والا اور کچھ مہینے منحوس والا یعنی نحوست والا، اس مہینے کے اندر یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے کے اندر یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ کام کرنے سے یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یا فلاں تاریخ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، فلاں دن کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو قرآن و سنت میں کہیں ایسے واقعات نہیں ملتے ہیں، قرآن میں نہیں ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ اس مہینے کے اندر یہ کام نہیں کرنا، اس مہینے کے اندر یہ کام نہیں کرنا ہے۔ بلکہ قرآن و سنت میں تو مہینوں کی تو عظمت ہے، راتوں کی تو راتوں پر فضیلت ہے، مہینوں کی مہینوں پر فضیلت ہے، دنوں کو دنوں پر فضیلت تو ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی نحوست والا مہینہ ہے، کوئی عیب والا مہینہ ہے، کوئی عیب والا دن ہے، یا کوئی ایسا دن نہیں ہے، یا کوئی ایسا ہفتہ نہیں کہ اس کے اندر بے برکتی اللہ نے رکھی ہے۔ کوئی ایسا مہینہ ہے، اللہ نے مہینوں میں برکتیں رکھی ہے، کوئی رات کی فضیلت ہے، لیکن نحوست والا کوئی مہینہ نہیں ہے، نحوست والا کوئی دن نہیں ہے، نحوست والی کوئی تاریخ نہیں ہے، نحوست والی کوئی گھڑی نہیں ہے۔ یعنی بابرکت والی گھڑی تو ہے، بابرکت والے مہینے تو ہیں، لیکن نحوست والے مہینے نہیں ہے۔
تو آج ہم لوگ جو یہ ساری چیزیں بنا کر کے رکھے کہ اس مہینے کے اندر شادی نہیں کرنی ہے، بیاہ نہیں کرنا ہے، اس مہینے کے اندر اپنی بیوی سے نہیں ملنا ہے. میرے پاس بھی بہت سارے فون آئے، کالز آئے کہ مولانا یعنی سفر کی کون سی پہلی تاریخ ہو رہی ہے، محرم کی جب 30 تاریخ ہو تو مجھے بتا دیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنی بچی کو جو میں اپنے گھر پہ لاؤں گا، اپنی بچی کو اپنے گھر پہ لے کے آ جاؤں گا، اس کے شوہر کے پاس نہیں رکھوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ پھر وہاں پہ گھر پہ رہیں گے تو آپس میں میاں بیوی کے تعلق قائم ہو رہیں گے، آپس میں مل سکتے، تو اسی لیے ان کو ان کے گھر پہ نہیں رکھنا ہے. تو بہت سارے جیسے محرم کے مہینے شروع یعنی آخری جو درجہ تھا، آخری جو مہینے کی تاریخ تھی، اس مہینے میں ہمیں فون آنا شروع ہو گیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو توہمات ہے، یہ سب کی سب بدعات ہے، خرافات ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا دین ہے، یا جو بھی ہم بنا رکھے وہ ہے. قرآن و سنت میں کہیں ایسی ایک بھی روایت نہیں ملتی ہے کہ ماہ سفر کا مہینہ نحوست والا مہینہ ہے. اگر ماہ سفر کا نحوست والا مہینہ ہوتا تو یقین جانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر بہت زیادہ لشکر کو روانہ کیے، بہت سارے لشکر کو روانہ کیے، مختلف جگہوں پہ مختلف جنگ بھی ہوئی ہے اس مہینے کے اندر، بہت سارے لشکر کو روانہ بھی کیا. اگر یہ عیب والا مہینہ ہوتا تو اس مہینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر جو ہے نا اپنے لشکر کو روانگی ہی نہیں کرتے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا سفر میں جو نحوست والا مہینہ، عیب والا مہینہ، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، جو زمانے جاہلیت کے اندر بھی تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا سفر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سفر میں تم ہر وہ کام کر سکتے جو عام دنوں میں کر سکتے ہو. سفر میں شادی بھی کر سکتے ہو، بیاہ بھی کر سکتے ہو، اس کے اندر میاں بیوی کے تعلق بھی قائم ہو سکتے ہیں. اور میرے دوستو آج ہم کیا کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے. ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو رشتہ ہوا ہے، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو رشتہ ہوا ہے وہ اسی مہینے کے اندر ہوا ہے. کون سے مہینے کے اندر؟ ماہ سفر کے اندر، سفر المظفر کے اندر حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا ہے. اب بتائیے اس سے بہتر رشتہ کوئی ہو سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس مہینے میں آپ شادی کریں گے تو آپ کے بچے کے درمیان محبتیں نہیں رہیں گی، نفرتیں پھیل جائیں گی، اسی طریقے سے طلاق واقع ہو جائیں گی، اس کی زندگی خوشگوار والی نہیں ہوگی، اس کی زندگی سکون والی نہیں ہوں گی، ان کی زندگی میں جھگڑے ہوں گے، لڑائی ہوں گی، عداوتیں، دشمنی، طلاق تک نوبت آ سکتی ہے. میرے دوستو آپ بتائیے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ کوئی بڑا ہو سکتا ہے؟ کتنا عظمت والا رشتہ ہے، کتنی محبتوں بھری زندگی ہے، کتنی پیار و الفت سے ان دونوں نے زندگی گزاری ہے. ہر ایک کے لیے نمونہ ہے، ہر ایک کے لیے ان کی زندگی، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ایک آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. جو بھی ان کی زندگی پڑھ کر ان جیسی زندگی گزاریں گے اس کا گھر خوشگوار ہو جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کا جو نکاح کیا ہے حضرت علی کے ساتھ اسی مہینے کے اندر. بتائیے کتنا بابرکت رشتہ رہا ہے، کتنا بابرکت رشتہ ہے. اب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر میاں بیوی سے نہیں ملنا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت فاطمہ کیوں اس کے اندر اگر ملیں گے تو اولاد نرالے پیدا نہیں ہوں گے. تو آپ لوگوں سے بتانی یہ ہے کہ حضرت فاطمہ سے یعنی نکاح نہیں کرنی ہے تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی سے بڑا رشتہ نہیں ہو سکتا ہے. حضرت حسن و حسین سے نرالی اولاد، اچھی اولاد کسی کو ہو سکتی ہے؟ کہا گیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو آپ بھلا بتائیے کہ اس سے بڑا مطلب اتنا خوشگوار لڑکا، اتنا ہونہار لڑکا، اتنے خوش قسمت والے کو نصیب ہو سکتے ہیں. تو ماہ مظفر کے اندر یہ سارے دیکھیے حسن و حسین، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ اس دن اپنے میاں بیوی سے ملیں گے تو بچے نالائق پیدا ہوں گے. حسن و حسین سے بڑا کسی کے ہی بچہ ہو سکتا ہے؟ اتنے رتبے والے، اتنے بلند والے، اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ ہمارا بنائے ہوا من گھڑت باتیں ہیں جس کو ہم سب کو چھوڑنا بہت ضروری ہے. ایک بندہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ من گھڑت باتیں کو یعنی جو جاہلانہ رسم و رواج ہے یا جو غیر طریقے ہیں اس کو اپنا لے
اور اس کو عیبدار سمجھنے لگے. ایک مومن ایمان والے کے دل میں یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے. ایمان والوں کو تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس کے حق میں جو فیصلہ لکھ دیا ہے وہ ہو کر کے رہے گا. اچھی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور مصیبتیں جب آتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے, ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے. اس وقت ہمارے اوپر امتحان ہوتا ہے, تو اس امتحان میں ہمیں کامیاب ہونا ہے. صبر کا پیمانہ ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر مصیبت آئی اس وقت بھی ہمیں اللہ کی عبادتیں کرنی ہے, آہو بکا نہیں کرنی ہے, شکوہ شکایت نہیں کرنی ہے. وہ ہمارے لیے امتحان کی گھڑی ہوتی ہے. تو خوشی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے, غم بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. اگر اللہ نے ہمیں بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا ہے تو ہمیں شکر ادا کرنا ہے, اور اگر ہمیں مصیبتیں پریشانی تکلیف ہے تو ہمیں صبر کرنا ہے. ہمیں صبر اور شکر پر زندگی گزارنی ہے. تو یہ جو من گھڑت باتیں ہیں کہ اس مہینے کے اندر شادی بیاہ نہیں کرنا, یہ بھی غلط باتیں ہیں. اس مہینے کے اندر اپنے میاں بیوی سے تعلق قائم نہیں کرنا, یہ بھی غلط باتیں ہیں. اس مہینے کے اندر فلاں تاریخ کو یہ ہوتا ہے, یہ بھی غلط ہے. اس مہینے کے اندر یہی چیزیں ہوتی ہیں, سب کی سب, یعنی جو بھی چیز ہم کر رہے ہیں ساری کی ساری چیزیں ہم من گھڑت باتیں کر رہے ہیں, غیروں سے آیا ہوا طریقہ ہمارے اندر پایا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آج کے پرانے زمانے کے جو لوگ ہیں نا ان کے اندر آج بھی چیزیں پائی جا رہی ہے, اور وہ نئے اندر یعنی جو بھی نئے لوگ ہیں اس کے بچے ہیں, اس کے بچیاں, اس کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی کہ بچے اس مہینے کے اندر یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. تو دیکھیں جتنے بھی بزرگ حضرات ہیں آپ لوگ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ مہینہ جو ہے یہ بابرکت والا مسفر المظفر, مطلب بابرکت والا مہینہ, مبارک والا مہینہ, بابرکت والا مہینہ. تو اس مہینے کے اندر جو ہم خرافات کرتے ہیں یہ سب بدعات ہے, خرافات ہے, ناجائز ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ زمانے جاہلیت کے اندر عرب والے اس مہینے کو نحوست والا مہینہ کیوں سمجھتا تھا؟ وہ اس لیے کہ یہ جو مہینہ تھا یعنی سفر المظفر کا جو مہینہ ہے وہ یہ مہینے کے اندر سفر کو عیب والا مہینہ کیوں سمجھتا تھا؟ وہ اس لیے سمجھتا تھا کہ دیکھیں 3 حرمت والا مہینہ ایک ساتھ آ جاتا تھا. کون؟ ذی قعدہ, ذی الحجہ, محرم. ذی قعدہ, ذی الحجہ, محرم, 3 حرمت والا مہینہ, عزت والا مہینہ ایک ساتھ آ جایا کرتا تھا. اور عرب والے اس مہینے کے اندر اپنے لڑائی کو بند کر دیتے, جھگڑے کو بند کر دیتے تھے, آپس میں لوٹ ماری نہیں کیا کرتے تھے, ایک دوسرے پر ظلم و ستم نہیں کیا کرتے تھے, کسی قافلے والے کے مال نہیں لوٹا کرتے تھے. اور عرب والے کے دستور تھا, ان بہت سارے حضرات کا جو گھر چلتا تھا وہ قافلے والے کا لوٹ ماری کا جو مال ہوتا تھا اس سے اس کے گھر کی زندگی بسر ہوا کرتی تھی. اب 3 مہینے حرمت والا مہینے ہے تو 3 مہینے کے اندر وہ لوٹ ماری نہیں کر سکتا, 3 مہینے کے اندر ظلم و ستم نہیں کر سکتا, 3 مہینے کے اندر وہ ظلم و جبر یا تشدد نہیں کر سکتا ہے. تو 3 مہینے کے بعد فوراً کون سا مہینہ شروع ہوتا ہے؟ سفر المظفر کا مہینہ. تو اسی لیے اس مہینے کے اندر لوگ سفر نہیں کرتے تھے. کیوں؟ اس مہینے کے اندر ہم سفر کریں گے تو لوٹ ماری کا مہینہ تھا, لوگوں کو مال لوٹ لیا کرتا تھا. تو اسی لیے وہ لوگ اس مہینے کے اندر سفر کرنے سے کیا کرتے تھے؟ پرہیز کرتے تھے کہ سفر کریں گے تو ہمارا مال لوٹ جائے گا. تو لوٹ جائے تو کون سے مہینے کے اندر لوٹا؟ اس مہینے کے اندر لوٹا. تو اسی لیے کون سا مہینہ ہو گیا؟ یہ نحوست والا مہینہ ہو گیا. اور اسی طریقے سے سفر جو ہے یہ صفر سے نکلا ہے, اور صفر کے معنی زیرو کے آتے ہیں. تو لوگ سمجھتے تھے کہ اور لوگوں کو اس مہینے کے اندر لوگوں کے لوٹ ماری ہوا کرتا تھا تو لوگوں کے گھر خالی ہو جایا کرتا تھا. تو اسی لیے وہ لوگ کہتے تھے کہ سفر صفر سے نکلا ہے, تو گھروں کو ان کے گھر خالی ہو جایا کرتے ہیں مال سے, اولاد سے, ساری چیزیں سے, کیونکہ ان کے گھر میں لٹماری ہو جایا کرتا تھا اور بہت سارے حضرات اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے تو ان کے گھر ساری چیزیں سے خالی ہو جایا کرتے تھے مال سے, اولاد سے. تو اسی لیے اس کو سفر والا مہینہ یعنی نحوست والا مہینہ یعنی خالی والا مہینہ جس کے اندر عیب ہے یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہے. تو کیوں پائی جاتی تھی؟ تو 3 حرمت والے مہینہ ایک ساتھ آ جایا کرتا تھا تو اس مہینے کے اندر وہ لٹماری نہیں کیا کرتا تھا. بعد میں سفر کا مہینہ آتا تھا تو بہت سارے حضرات جس کا یہ پیشہ تھا کہ وہ لٹماری کے ذریعے سے اپنے پرورش کرتا تھا لوگ بچوں کی, تو لٹماری کیا کرتا تھا گھروں میں جا کر کے. تو اسی لیے جو عرب والے تھا اس مہینے کو کون سا مہینہ سمجھتا تھا؟ نحوست والا مہینہ سمجھتا تھا. اس مہینوں کو عیبدار مہینہ سمجھتا تھا. اس مہینے کے اندر سفر نہیں کرتے تھے. تو آج ہمارے اندر ہی پایا جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم سفر نہیں کرتے ہیں, اس مہینے کے اندر ہم شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں. جیسے زمانہ جاہلیت کے اندر جس طریقے سے رسم و رواج ان لوگوں نے بنا کے رکھا تھا اس مہینے کے بارے میں, سیم ٹو سیم آج ہم لوگوں نے بھی وہی چیزیں بنا کر کے رکھی ہے جو کہ بہت غلط ہے. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے, بلکہ اسلامی طریقہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو چیزیں ہمیں بتا دی گئی ہیں
اسی کے ہدایت کے مطابق ہمیں اور آپ کو زندگی بسر کرنی ہے. اپنی طرف سے کسی چیز کو دین کے اندر ایجاد نہیں کرنی ہے, نہیں تو ہم پکڑے جائیں گے. ہم نے بہت سارے توہمات, بہت سارے شکوک و شبہات جو پیدا کی ہوئی, جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کا قرآن و حدیث میں کہیں ثبوت نہیں ہے, تو جو بھی ہم توہمات, شکوک و شبہات ہم پیدا کیے ہوئے, ہمارے اوپر ضروری ہے, لازمن ہے کہ ہم اس کو بند کریں, اس توہمات کو دور کریں, اس شک و شبہات کو دور کریں. ٹھیک ہے نا. تو اسلام یہ نظریہ نہیں, بلکہ جو بھی کچھ ہوتا ہے, جو کچھ بھی آتی ہیں مصیبتیں, پریشانی آتی ہیں, وہ سب کے سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہی آتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے توہمات ہم نے من گھڑت باتیں ہیں جو ہمارے اندر پائی جا رہی ہے, اس کو بند کرنے کی کوشش کرنا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے کے اندر شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے, اسی طرح اس مہینے کے اندر میاں بیوی سے تعلقات قائم نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کریں گے تو آپ کے بچے ایسے ایسے پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو ہم لوگ اب آپ لوگوں کے سامنے ایک سوال ہے کہ اب ہم نے اس مہینے کے اندر بنا دیا کہ اس مہینے کے اندر میاں بیوی سے تعلق قائم نہیں کرنا ہے, اور کریں گے تو آپ کے یہ بچے پیدا ہوں گے. تو گیا کہ منع کر دیا گیا. تو اس مہینے کے اندر بہت سارے اکثر لوگ یا زیادہ تر حضرات اس مہینے کے اندر اپنی میاں بیوی سے تعلقات قائم نہیں کرتے, یعنی اس کے شروع کے کچھ دن اگر کریں گے تو یہ بچے پیدا ہوں گے. بتائیے, بہت سارے حضرات جو نہیں ملتے ہیں, تو جس کے یہاں نابینا بچہ پیدا ہوتا ہے, جس کے بچے غلط سلط پیدا ہوتے ہیں, تو کیا اس مہینے کے اندر وہ ہم بستر کیے ہوں گے؟ اس مہینے کے اندر اپنی میاں بیوی سے ملے ہوں گے؟ نہیں نا. اس مہینے کے اندر ملنا تو منع ہو ہی کیا ہے, تو اس کے علاوہ مہینے کے اندر ہی ملے ہوں گے. تو پھر بچے کیوں بہرا پیدا ہوتے ہیں, بچے کیوں پھر کانا پیدا ہوتے ہیں, بچے پھر کیوں ایسے پیدا ہو رہے ہیں؟ نہیں ہونا چاہیے نا. یا اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر جو شادی بیاہ کرے گا وہ ایسے ایسے واقعات پیش آئیں گے, تو ہم اس مہینے کے اندر شادی بیاہ بھی نہیں کرتے. تو ابھی جو طلاق واقع ہو رہی ہے, ابھی جو ہمارے معاشرے میں طلاق واقع ہو رہی ہے, یا میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں, ان کے تعلقات خراب ہے, عداوت ہے, دشمنی ہے, ان کی زندگی جہنم بنی ہوئی ہے, تو اس مہینے کے علاوہ مہینے بھی شادی ہو رہی ہے, تو پھر ان کی زندگی جہنم کیوں بنی ہوئی ہے؟ ان کی زندگی میں جھگڑے کیوں ہے, فساد کیوں ہے, لڑائی کیوں ہے, طلاق کیوں واقع ہو رہی ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہ مہینہ جو ہے یہ بے برکت والا مہینہ نہیں ہے, بلکہ بابرکت والا مہینہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر مہینے کے اندر برکتیں رکھی ہے. کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے, کوئی ایسا دن نہیں ہے, کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے جو نحوست والا ہے, جو بے برکتی والا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت تو رکھی ہے, لیکن بے برکتیں کسی دنوں میں یا کسی مہینوں میں نہیں رکھی ہے. تو یہ سب توہمات, شکوک و شبہات جو ہم پیدا کیے ہوئے, یہ سب بند کرنے کی کوشش کریں. یہ سب بیکار کی چیز ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جتنے بھی شادی بیاہ ہو رہے پھر جھگڑے نہیں ہونے چاہیے نا. تو کیوں ہو رہے؟ وہ کارن یہی کہ زندگی ہے, اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے ہر ایک کی زندگی میں, چاہے وہ سفر کے مہینے میں شادی ہو یا اس کے علاوہ مہینے میں شادی ہو. اگر ہمارے نصیب میں نالائق بچہ لکھ دیا گیا تو چاہے اس مہینے میں ہم میاں بیوی سے تعلق قائم کریں یا کسی اور مہینے میں ہم تعلقات قائم کریں, تو کوئی مشکل نہیں. یہ سب شکوک و شبہات ہے, یہ سب ہمیں بند کرنے کی ضرورت ہے. یہ اسلام نہیں ہے, اسلام منع کیا گیا یہ سب چیزوں سے. یہ جاہلانہ رسم و رواج ہے, اور ہمارا یہ اس پر ایمان نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہمارا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو بیکار کی چیزیں ہمیں معاشرے سے دور کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور ایک بات جو آپ لوگوں سے عرض کرنی ہوئی ہے کہ